حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی میرے استاد تھے، اور آپ نابغہ روزگار تھے۔ ایک طرف سے تو دین کے بہت بڑے عالم تھے، اور دوسری طرف جو تھے اپنے وطن کے یا پوری دنیا کے بہت بڑے انقلابی تھے۔ آپ کی زندگی عجیب تھی۔ آپ کی پیدائش جو ہوئی وہ ضلع سیالکوٹ میں ایک سکھ گھرانے میں ہوئی۔ 16 برس کی عمر میں سندھ پہنچے، اور یہاں اس دور کے اندر جنید وقت حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونی والے زندہ تھے۔ ان کے ہاتھ پہ اسلام لائے، اور اسی نسبت سے اسلام لانے کی نسبت سے اپنے آپ کو سندھی کہلایا۔ اس کے بعد آپ حضرت حافظ صاحب کے مشورے سے دیوبند چلے گئے۔ 3 برس کی قلیل مدت میں انہوں نے پورے علوم اسلامیہ کو حاصل کیا۔ اس 3 برس کی گویا مدت میں آپ نے فلسفے کے لیے خیر آباد بھی پہنچے، کیونکہ خیر آباد جو ہے پورے ہندوستان میں فلسفے اور منطق کے لحاظ سے بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت مولانا فضرک خیر آبادی معقول کے امام مانے جاتے تھے۔ میں خود مولانا فضرک خیر آبادی کا 2 واسطوں سے میں خود شاگرد ہوں۔ میرے استاد جو تھے علامہ عبد الکریم صاحب سندھی، جنہیں کورائی کہا جاتا ہے، علامہ کورائی۔ کور ایک قصبہ ہے کمبر تعلقے میں، وہاں خلافت کے دور میں ایک مدرسہ قائم ہوا تھا، اس میں میرے استاد پڑھاتے تھے۔ اس نسبت سے علامہ کورائی کہلائے۔ ان کا مقام جو تھا وہ ایسا جیسے کہ مختوم محمد ہاشم گزرے ہیں، مختوم معین گزرے ہیں۔ میں نے پورا علم جو ہے ان سے پڑھا تھا، اور وہ شاگرد تھے علامہ محمد اسماعیل ابڑائی سندھی کے۔ علامہ محمد اسماعیل بڑے معمر تھے، انہوں نے 7 برس مولانا فضرک خیر آبادی سے پڑھا۔ تو اس لحاظ سے گویا میرا بھی تعلق جو ہے وہ خیر آباد سے رہا معقول کے سلسلے میں۔ تو حضرت مولانا نے معقول کی کتابیں خیر آباد میں چند مہینوں میں وہ ختم کر دی، پھر دیوبند میں واپس آ گئے۔ 1308 میں فارغ ہونے کے بعد آپ سندھ تشریف لائے، اور ان کے جو شیخ تھے، مرشد تھے حضرت حافظ صاحب، وہ فوت ہو چکے تھے اس سے کچھ پہلے 4-5 مہینے۔ وہاں حضرت مولانا تاج محمود امروٹی صاحب، جو حضرت حافظ صاحب کے خلفاء میں سے تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کو اپنے گاؤں میں لے آئے امروٹ میں، وہاں ایک مدرسہ قائم کیا۔ 7 برس تک ہمارے استاد مولانا عبید اللہ صاحب سندھی وہاں پڑھاتے رہے۔ اسی اسنا میں یعنی وہ آزادی وطن کے سلسلے میں بھی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر پیر جھنڈوں میں آئے، اور پیر جھنڈوں میں کافی عرصہ پڑھایا، لیکن پیر جھنڈوں میں پڑھانے کے زمانے میں انہوں نے حجت اللہ البالغہ اور قرآن مجید جو ہے وہ انقلابی رنگ میں پڑھانا شروع کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ یہاں اس خطے کے اندر یعنی انقلاب کے سلسلے میں اور سامراج کے خلاف جیسے ایک آگ لگ جائے، اس طرح لوگوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا۔ تو اس کو دیکھ کر انگریزوں نے اس مدرسے کو یعنی بند کر دیا، پیر جھنڈے کے مدرسے کو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب میرے استاد کے استاد تھے، انہوں نے مولانا صاحب کو دیوبند بلایا۔ اسی طرح وہاں کام کرتے رہے، پھر وہاں سے بھی کچھ اختلافات کی بنا پر دہلی چلے گئے۔ حکیم مرحوم اجمل خان اور دوسرے جو تھے اس دور کے اندر بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کی مشارکت اور معاونت سے آپ نے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا، خاص طور پہ اسی حجت اللہ البالغہ اور قرآن مجید کو انقلابی رنگ میں پیش کرنے کے سلسلے میں۔ اور آپ نے ایک ایسی تحریک بھی چلائی تھی کہ ایک دن ایسا آنے والا تھا کہ پورے ہندوستان میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھتی تھی، لیکن اس کی خبر پہلے ہی حکومت کو پڑ گئی، اور حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ مولانا عبید اللہ کو کوئی زندہ پکڑ کر
یا اس کو مار کر اس کا جو ہے سر وہ لے آئے تو اس کو اتنے ہزار گویا انعام ملے گا۔ تو اس سلسلے میں مولانا مخفی طور پہ سندھ میں آئے اور یہاں سے پھر افغانستان چلے گئے، 7 برس افغانستان میں رہے۔ افغانستان اور ہندوستان کی انگریزوں کی جو لڑائی ہوئی تھی انہی کے مشورے پر ہوئی تھی، اور افغانستان پھر اس زمانے میں آزاد ہوا۔ اس کے بعد آپ ماسکو چلے گئے، 7 مہینے رشیا میں رہے، پھر ترکی گئے، 4 سال ترکی میں رہے، اور ترکی کے بعد آپ پھر عرب چلے گئے، مکے میں زندگی گزاری۔ لیکن آخری ایام میں آپ یعنی محض اس وجہ سے کہ اپنے افکار کو یہاں کے لوگوں سے وہ متعارف کرانے کے لیے آپ یہاں پہنچے۔ تو اس زمانے میں میں نے حضرت مولانا سے یعنی جامعہ ملیہ دہلی میں بھی میں نے تعلیم حاصل کی، اسی طرح پیر جھنڈوں میں بھی حضرت مولانا سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ جہاں تک ان کے علمی تفوق کا تعلق ہے تو میں نے قرآن مجید کے تفسیر کے سلسلے میں اور قرآن دانی کے سلسلے میں آپ جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کی جو زندگی ہے علمی لوگ جانتے ہیں، اس کے بالکل مظہر تھے۔ یہ حالت تھی ان کی کہ اپنے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تھا ان کے، اگر پیسہ آ جاتا تھا تو اسی وقت کسی مستحق آدمی کو، کسی مسکین کو، غریب کو وہ دے دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے۔ اور کپڑوں کی حالت یہ تھی کہ 2 ہی کپڑے ہوتے تھے، جب وہ دھلنے کے لیے جاتے تھے تو چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، جب وہ دھل کر آتے تھے تو اس کے بعد وہ پہنتے تھے۔ تو آپ کی جو یہ زندگی تھی ایسی زندگی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی جو ہے اس قسم کی زندگی تھی۔ اور اس قسم کا عالم جو ہے میں نے اگر کوئی دیکھا سرمایہ داری کے خلاف تو مولانا حسرت موہانی کو دیکھا، دوسرے وہ تھے۔ تو مجھے یہ بڑی سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت مولانا سے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، حضرت شاہ ولی اللہ کا فلسفہ پڑھا، اور ان کی وہ جو انقلابی زندگی تھی کچھ نہ کچھ اس کا پرتو اس حقیر پر بھی پڑا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ زمانہ سب سے زیادہ میرے لیے باعث افتخار ہے جب میں ایسے وقت کے کلندر، علم کے امام، قرآن کے مفسر کے پاس میں رہا اور ان کے اخلاق سے میں نے اپنے آپ کو سنوارا۔